تو 5 जनवरी 2026 پیر کا دن، چھٹیاں ختم، اسکول واپس کھل گئے ہیں، اور اگر کوئی یہ گفتگو اپنی گاڑی میں کام پر جاتے ہوئے سن رہا ہے تو شیخ زاید روڈ کی ٹریفک یاد دلا رہی ہوگی کہ ہاں بھائی معمول کی زندگی واپس آ گئی ہے۔ بالکل۔ اور موسم بھی جیسے کہہ رہا ہو کہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ ابوظہبی میں صبح درجہ حرارت 16 ڈگری تک گر گیا۔ صحیح، اور شمالی علاقوں میں ہلکی بارش۔ جی، یہ وہ موسم ہے جس کا ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ متحدہ عرب امارات میں 2026 میں آنے والی چند بہت بڑی تبدیلیوں کے بارے میں ہے، اور یہ صرف نئے سال کی کوئی روایتی شروعات نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی بڑے منصوبے اور قوانین جن پر برسوں سے کام ہو رہا تھا، وہ سب ایک ساتھ اسی سال لاگو ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ الگ الگ اعلانات نہیں ہیں۔ جب ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو با اختیار بنانے سے لے کر ملک کو ٹرینوں سے جوڑنے تک، تو ایک بڑی مربوط حکمت عملی نظر آتی ہے۔ تو آج ہم اسی حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اسکولوں سے، جو آج ہی کھلے ہیں۔ جی، تمام طلبہ کلاسوں میں واپس تو آ گئے ہیں۔ لیکن والدین کی اصل پریشانی تو اس ہفتے شروع ہوگی ہے نا؟ بالکل، پہلے ٹرم کے نتیجے جو آ رہے ہیں۔ اچھا۔ بدھ 7 جنوری سے آن لائن آنا شروع ہوں گے۔ بدھ کو گریڈ 1 سے 4 اور پھر جمعرات کو بڑی کلاسوں کے۔ ویسے دوسرا ٹرم کافی تیز گزرے گا۔ بہت تیز، صرف 9 ہفتوں کا ہے، جس کے بعد مارچ میں موسم بہار کی چھٹیوں اور عید الفطر کو ملا کر ایک لمبا وقفہ آئے گا۔ 9 ہفتے واقعی پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ لیکن اسکولوں کی روٹین سے ہٹ کر 2026 میں ایک ایسی قانونی تبدیلی آئی ہے جو نوجوانوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ آپ قانونی بلوغت کی عمر کی بات کر رہی ہیں، جو 21 سے 18 کر دی گئی ہے؟ بالکل، یہ بظاہر تو ایک سادہ سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ کس طرح؟ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے تمام مالی معاملات پر مکمل اور فوری اختیار مل گیا ہے۔ مکمل اختیار؟ جی، وہ اپنے نام پر معاہدے کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں اور اپنے اثاثے خود سنبھال سکتے ہیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18 سال کا نوجوان اب والدین کی اجازت کے بغیر اپنی یونیورسٹی کی فیس کے لیے قرض لے سکتا ہے یا گاڑی خرید سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی۔ اور یہیں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی نوجوانوں میں مالی خواندگی فائنانشل لٹریسی کی فوری ضرورت کو جنم دے گی۔ صحیح۔ ایک طرف تو آپ نوجوانوں کو مالی خود مختاری دے رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا تعلیمی نظام انہیں اس نئی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یا ہم نادانستہ طور پر نوجوانوں میں قرضوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کا خطرہ مول لے رہے ہیں؟ تو ایک قانون بدلنے سے پورے تعلیمی اور سماجی نظام پر دباؤ آتا ہے کہ وہ بھی اس کے مطابق خود کو ڈھالیں۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اسی کے ساتھ بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ کا نیا قانون بھی نافذ ہو گیا ہے۔ اچھا۔ تو یہ ایک متوازن حکمت عملی ہے۔ ایک طرف حکومت 18 سال کے نوجوانوں پر بھروسہ کر کے انہیں زیادہ اختیارات دے رہی ہے، اور دوسری طرف وہ کم عمر بچوں کو آن لائن دنیا کے خطرات سے بچانے کے لیے پہلے سے زیادہ سخت اقدامات کر رہی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل سیفٹی قانون تو بہت عرصے سے زیر بحث تھا، لیکن اس میں یہ عمر کی سخت تصدیق کا ذکر ہے۔ عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا کمپنیاں اب ہم سے شناختی کارڈ مانگیں گی؟ یہی تو بات ہے۔ قانون اس کی ذمہ داری براہ راست پلیٹ فارمز پر ڈالتا ہے۔ اچھا۔ کمپنیوں کو اب صرف صارف کے کہنے پر یقین نہیں کرنا ہوگا کہ وہ 18 سال کا ہے، انہیں اس کی تصدیق کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، جیسے UAE پاس کا استعمال یا شاید چہرے کی شناخت جیسی ٹیکنالوجی۔ اس کے علاوہ بچوں کے اکاؤنٹس پر پرائیویسی سیٹنگز خود بخود سب سے سخت سطح پر ہوں گی، اور انہیں جوئے یا نامناسب مواد والے اشتہارات سے نشانہ بنانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ یعنی اب ذمہ داری والدین سے زیادہ کمپنیوں پر ہوگی۔ جی، اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خاندانی امور کے وزیر کی سربراہی میں ایک چائلڈ ڈیجیٹل سیفٹی کونسل بھی قائم کی گئی ہے۔ اور اس کا کیا کام ہوگا؟
اس کا کام صرف موجودہ قوانین کو نافذ کرنا نہیں بلکہ نئی ٹیکنالوجیز جیسے مصنوعی ذہانت اور میٹاورس سے پیدا ہونے والے نئے خطرات پر نظر رکھنا اور پالیسیاں بنانا ہے۔ مطلب یہ مستقل کی تیاری ہے۔ بالکل۔ تو جہاں ملک کے اندر نوجوانوں کی ڈیجیٹل زندگی کو نئی شکل دی جا رہی ہے، وہیں ایک بہت بڑی تبدیلی اس بات پر بھی آ رہی ہے کہ لوگ ملک اور خطے میں جسمانی طور پر کیسے سفر کریں گے۔ جی، میرا اشارہ ہے GCC کے یونیفائیڈ ٹورسٹ ویزا کی طرف، جسے مشرق وسطیٰ کا شنگن بھی کہا جا رہا ہے۔ اور یہ نام بالکل صحیح لگتا ہے۔ بالکل، یہ سیاحت کے لیے آپ سمجھیں ایک انقلابی قدم ہے۔ ایک ویزا 6 ممالک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت۔ اس سے تو سیاحوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ بہت زیادہ۔ دبئی میں شاپنگ، ریاض میں ثقافتی ورثہ دیکھنا اور مسقط کے پہاڑوں میں ہائیکنگ پر جانا، یہ سب اتنا آسان ہو جائے گا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ کیا یہ صرف سیاحت کو آسان بنانے کا ایک قدم ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی معاشی حکمت عملی بھی ہے؟ یہ صرف سہولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اچھا۔ اس سے خلیج ایک واحد مربوط سیاحتی بلاک کے طور پر ابھرے گا جو یورپ یا جنوب مشرقی ایشیا کا مقابلہ کر سکے گا۔ جب ایک سیاح اتنی دور سے آتا ہے تو وہ ایک ہی سفر میں زیادہ سے زیادہ تجربات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ویزا اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس سے خطے کی تمام معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ یقیناً، یہ دراصل خلیجی ممالک کے درمیان گہرے معاشی انضمام کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اور جب یہ بین الاقوامی سیاح یہاں اتریں گے تو ملک کے اندر ان کے سفر کا تجربہ بھی بالکل مختلف ہونے والا ہے۔ جی، کیونکہ اتحاد ریل آخرکار اپنی مسافر سروس شروع کر رہی ہے۔ آخرکار، اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اس کے اعداد و شمار تو واقعی متاثر کن ہیں۔ بہت زیادہ۔ یہ سروس ملک کے مغربی سرے اسللہ سے لے کر مشرقی سرے فجیرہ تک 11 شہروں کو آپس میں جوڑے گی۔ اور رفتار؟ ٹرین کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ؟ میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ ابوظہبی سے دبئی جانے میں اب کتنا وقت لگے گا؟ تصور کریں، خاص طور پر جمعرات کی شام کی ٹریفک سے بچنے کے لیے۔ ابوظہبی سے دبئی کا سفر 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں طے ہو جائے گا۔ کیا بات ہے! اور ابوظہبی سے فجیرہ، جو ملک کا تقریباً ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا سفر ہے، وہ صرف 105 منٹ میں۔ یعنی پونے 2 گھنٹے۔ جی۔ ٹریفک سے بچنا تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے؟ کیا اس سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ اس سے سپر کمیوٹنگ کا ایک نیا تصور جنم لے گا۔ سپر کمیوٹنگ؟ جی، لوگ فجیرہ یا راس الخیمہ جیسے شہروں میں رہائش اختیار کر سکیں گے جہاں زندگی پرسکون اور سستی ہے، جبکہ وہ روزانہ آسانی سے دبئی یا ابوظہبی میں کام کرنے آ سکیں گے۔ تو اس سے بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ کم ہوگا۔ بالکل، اور شمالی امارات میں ریئل اسٹیٹ اور معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ صرف ایک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ ملک کی آبادی اور معیشت کی اثر نو تقسیم کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ آبادی کی تقسیم اور تمام امارات کی ترقی کی بات، یہ ہمیں شارجہ کی طرف لے آتی ہے نا؟ جی بالکل، وہاں آج سے کچھ بہت اہم ہو رہا ہے۔ کیا؟ شارجہ حکومت نے 1000 نئی سرکاری ملازمتوں کی منظوری دی ہے۔ 1000؟ جی، اور سب سے اہم بات، اس پر عمل درآمد کی رفتار۔ انٹرویوز آج سے مطلب 5 جنوری سے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کیا یہ صرف معمول کی بھرتیاں ہیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی ہے؟ یہ شارجہ کی طویل مدتی معاشی حکمت عملی سے منسلک ہے۔ اچھا۔ شارجہ خود کو ثقافت، تعلیم اور آرٹس کے مرکز کے طور پر قائم کر رہا ہے، تو امکان یہی ہے کہ یہ ملازمتیں انہی شعبوں میں ہوں گی تاکہ اس ویژن کو مزید تقویت دی جا سکے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ڈیجیٹل اور فزیکل رابطوں کو مضبوط کرنے اور معاشی تنوع کی بات کی۔ ایسا لگتا ہے کہ ان تمام تبدیلیوں کے پیچھے ایک اور بڑا مرکزی خیال بھی ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو خاموشی سے بدل رہا ہے۔ بالکل ہے، اور وہ مرکزی خیال پائیداری کا ہے، سسٹینیبلٹی۔ اچھا۔ 2026 میں ماحول کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ اب اور سخت ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ وہ پلاسٹک پر پابندی؟ جی، اس کی سب سے واضح مثال ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک پر پابندیوں میں توسیع ہے۔ یہ پابندی تو پہلے سے ہی موجود تھی، اس میں نیا کیا ہے؟
نیا یہ ہے کہ اب اس کا دائرہ کال پورے ملک میں مزید مصنوعات تک بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا اثر ہماری روزمرہ کی عادات پر پڑے گا، گروسری شاپنگ سے لے کر ریسٹورنٹ سے کھانا منگوانے تک؟ جی، یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن یہ دراصل ایک بڑی ذہنی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ معاشی ترقی اور خوشحالی تب ہی پائیدار ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ماحول کا خیال رکھیں۔ تو اگر ہم 2026 میں متحدہ عرب امارات کی تصویر دیکھیں، ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں جنہیں کم عمر میں مالی خود مختاری مل رہی ہے، ہمارے پاس ایک نیا ڈیجیٹل سیکیورٹی کا نظام ہے، ایک نیا ویزا ہے جو پورے خطے کو دنیا کے لیے کھول رہا ہے، اور ایک نئی ٹرین جو پورے ملک کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے۔ اور ان سب کی بنیاد پائیداری کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہی کلیدی نکتہ ہے۔ یہ تبدیلیاں الگ تھلگ نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ نوجوانوں کو مالی خود مختاری دے کر معیشت کو متحرک کرتے ہیں۔ آپ اتحاد ریل اور GCC ویزا کے ذریعے لوگوں اور سرمایہ کی نقل و حرکت کو آسان بنا کر اس ترقی کو مزید تیز کرتے ہیں۔ اور آپ پائیداری کو یقینی بنا کر اس ترقی کو طویل مدتی بناتے ہیں۔ بالکل، یہ ملک کے مستقبل کے لیے ایک بہت جامع اور مربوط ویژن کا حصہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک صرف اگلے چند سالوں پر نہیں بلکہ اگلی چند دہائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ جب ایک نئی نسل کو کم عمری میں ہی مالی اور معاشی خود مختاری حاصل ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ملک کے اندر اور پورے خطے میں سفر کرنا اتنا تیز اور آسان ہو گیا ہے کہ جغرافیائی حدود تقریباً بے معنی ہو گئی ہیں، تو اس دہائی کے آخر تک متحدہ عرب امارات کا ثقافتی اور معاشی منظرنامہ کتنا مختلف نظر آ سکتا ہے؟